السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 32 سے 62 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 سے سورہ ختم تک اور سورۃ الشعراء کی ابتدائی 20 آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو شامل کریں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جن آیتوں کی تلاوت سنا اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے دلائل کے متعلق سنا۔ آج تلاوت کی جانے والی آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف اور ان کی ستائش کو بیان فرمایا ہے۔ یعنی اللہ کے نیک بندے اپنی چال چلن، اپنی شکل و صورت، غرض کے اپنے ہر کام سے آنے والے لوگوں تک پیغام نصیحت پہنچاتے ہیں، اور ان کے لیے یہ بتلایا گیا کہ وہ کبھی غرور و تکبر کرتے ہوئے اکڑ کر اترا کر نہیں چلتے، بلکہ بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ اس دنیا میں چلتے ہیں۔ اور جب یہ شرپسند لوگ نظر آتے ہیں تو وہ لوگ انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ ان کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتے بلکہ سلام کرتے ہوئے آگے گزر جاتے ہیں۔ جب وہ رات میں اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کی عبادت کثرت سے کرتے رہتے ہیں، یعنی کبھی ان کی رات قیام میں گزر جاتی ہے تو کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں گزر جاتی ہے۔ الغرض یہ عبادت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے رب تبارک و تعالی، ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہم دوزخ کے عذاب سے دور رہنا چاہتے ہیں کیونکہ دوزخ کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اب یہاں پر ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کے ایسے نیک بندے جن کی زندگی کے لمحات اللہ کی عبادت میں گزرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو گنہگار کہتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ان نیک بندوں کی صفات کو بیان فرماتے ہوئے آنے والے لوگوں سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو، تم بھی اس طریقے سے زندگی گزارو۔ اگر تم ان کی طرح عمل کرتے رہیں گے تو یقین کر لو کہ تمہاری دنیا و آخرت کی زندگی سب سے بہتر اور کامیاب و کامران ہو جائے گی۔ تو ناظرین، اسی کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ الفرقان کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اور جو وہ اپنے پروردگار کے آگے سجدہ کر کے اور عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار، دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھ کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے، اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما। और वो कि जब खर्च करते हैं तो ना बेजा उड़ाते हैं और ना कंजूसी काम में लाते हैं, बल्कि एतदाल के साथ न ज़रूरत से ज़्यादा न कम। वल्लज़ीन ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलूनन नफ्सल्लती हर्रमल्लाह वला यक़्तुलूनन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि वला यज़्नून वमन यफ़अल ज़ालिक यल्क़ा असामा। और वो जो खुदा के साथ किसी और माबूद को नहीं पुकारते और जिस जानदार को मार डालना अल्लाह ने हराम किया है उसको कत्ल नहीं करते मगर जायज़ तरीक़े से यानी शरीयत के हुक्म के मुताबिक, और बदकारी नहीं करते, और जो ये काम करेगा सख्त गुनाह में मुब्तला होगा। युदाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़्लुद फ़ीही मुहाना इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। क़यामत के दिन उसको दूना अजाब होगा और ज़िल्लत व ख्वारी से हमेशा उसमें रहेगा, मगर जिसने तौबा की और ईमान लाया और अच्छे काम किए तो ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा, और अल्लाह तो बख्शने वाला मेहरबान है। वमन ताब व अमिल सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा वल्लज़ीन ला यशहदून अज़्ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वि मर्रू किरामा। और जो तौबा करता और अमल नेक करता है तो बेशक वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, और वो जो झूठी गवाही नहीं देते और जब उनको बेहुदा चीज़ों के पास से गुजरने का इत्तेफाक हो तो बुजुर्गाना अंदाज से गुजरते हैं। वल्लज़ीन इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम वल्लज़ीन इज़ा ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا। और वो कि जब उनको परवरदिगार की बातें समझाई जाती हैं तो उन पर अंधे और बहरे होकर नहीं गिरते बल्कि गौर और फिक्र से सुनते हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना
قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اور وہ جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ان صفات کے لوگوں کو صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا اور سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے. اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا. تم نے تکذیب کی ہے سو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہوگی. وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین محترم، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ الشعراء کی تلاوت اور اس کا ترجمہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اب یہ سورہ بڑی برکت اور عظمت والا سورہ ہے. اس سورہ کا نام الشعراء اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کی آیت نمبر 224 میں لفظ شعراء کا ذکر کیا گیا اور اس میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ شاعری کس طریقے کی کرنی چاہیے اور کس طرح کی شاعری پسندیدہ ہے. اور یہ مبارک سورہ مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اس میں 9 رکوع اور 227 آیتیں ہیں. اور اسی طریقے سے اس مبارک سورہ کی ابتدا میں قرآن کی تعریف، عظمت اور اس کی فضیلت بیان کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ یہ چیلنج بھی کیا گیا کہ قرآن یہ اللہ کا ایسا فصیح و بلیغ کلام ہے کہ اس کی نظیر نہیں مل سکتی. اور اس کے بارے میں یہ بھی بتلایا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر کوئی اس پر اعتراض کرتا ہے تو اس کے لیے یہ بتلایا گیا کہ وہ اس جیسا کوئی کلام لا کر پیش کیا جائے. تو ناظرین کسی میں ایسی ہمت نہیں ہے کہ ایسا کلام پیش کیا جائے. الغرض اس میں یہ بھی بتلایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے قوموں کے حالات کو بھی بیان کیا گیا ہے. تو آئیے ناظرین انہی کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ الشعراء کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلك آيات الكتاب المبين. تاسین میم، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. اے پیغمبر شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے. اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں. وما يأتيهم من ذكر
من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. اور ان کے پاس خدا رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. سو یہ تو جھٹلا چکے، اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی جس کی ہنسی اڑاتے تھے. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں؟ کچھ شک نہیں کہ اس میں قدرت خدا کی نشانی ہے، مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ. اور تمہارا پروردگار غالب اور مہربان ہے. اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا یہ ڈرتے نہیں؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار، میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھیں اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے، تو ہارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلیں. کی جانے والی آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ کی پرورش آپ کے دشمن کے گھر میں ہوئی، یعنی فرعون کے گھر میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو فرعون سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے کیونکہ وہی سب کا خالق ہے. تو فرعون نے جب اس کا انکار کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون کو سمندر میں غرق فرما دیا. تو ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بڑے تفصیل کے ساتھ جاننے کے لیے سنتے ہیں آج کی باقی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مستمعون. اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی قبطی کے خون کا دعویٰ بھی ہے، سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں. فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. تو دونوں
فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہان کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين۔ فرعون نے موسیٰ سے کہا کیا ہم نے تم کو ابھی بچے تھے پرورش نہیں کیا اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی، اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا، تم ناشکر معلوم ہوتے ہو۔ قال فعلتها إذا وأنا من الضالين۔ موسیٰ نے کہا ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہو گئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا۔ ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين۔ صدق الله العظيم۔ تو جب مجھے تم سے ڈر لگا تو تم میں سے بھاگ گیا، پھر اللہ نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اعمال صالحہ کثرت سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورۃ الشعراء کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر خدمت رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ظلمت کا تسلط تھا ہر سمت زمانے میں، ظلمت کا تسلط تھا ہر سمت زمانے میں، ظلمت کا تسلط تھا ہر سمت زمانے میں، سرکار کے آنے سے سب آئے اجالے میں، سرکار کے آنے سے سب آئے اجالے میں، عشق شہ طیبہ ہے جب سے میرے سینے میں، عشق شہ طیبہ ہے جب سے میرے سینے میں، دنیا کے عذابوں سے بے فکر ہوں جینے میں، دنیا کے عذابوں سے بے فکر ہوں جینے میں، بے خوف وہ رہتے ہیں رہتے ہوئے خطرے میں، بے خوف وہ جیتے ہیں
رہتے ہوئے خطرے میں رہتے ہیں جو دامان سرکار کے سائے میں رہتے ہیں جو دامان سرکار کے سائے میں سرکار کے آنے سے سب آئے اجالے میں